بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے بتوں کی پوجا کس نے کی تھی، کس شخص کا بت بنا کر اس کی پوجا کی گئی، اور کس نے یہ چیز شروع کی بتوں کی پوجا کرنا، کس کی نسل سے یہ شروع ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے دو قبیلے یا دو طرح کی نسلیں تھیں۔ ایک نسل تو وہ تھی جو سرسبز وادیوں میں ہموار زمین میں رہتی تھی، جبکہ دوسری نسل پہاڑوں میں سکون در پذیر تھی۔ جو قبیلہ پہاڑوں میں رہتا تھا اس کے مرد بڑے حسین و جمیل تھے اور عورتیں بد شکل بدصورت تھی۔ اس قبیلے کے مرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور جو قبیلہ سرسبز وادیوں میں رہتا تھا اس کی عورتیں بہت خوبصورت تھی اور مرد بہت ہی بد شکل اور بدصورت تھے۔ وہ حسین عورتیں ان کے ساتھ ان کی بد شکلی کی وجہ سے رہن سہن پسند نہیں کرتی تھی، چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا۔ ابلیس کا ارادہ ہوا کیوں نہ ان کے آپس میں اختلافات پیدا کر کے ان کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے۔ چنانچہ ابلیس نے انسان کی شکل لی اور ایک شخص کے پاس مزدور کی شکل میں آیا تاکہ اس کے باغ میں اور کھیت میں کام کرے۔ اس آدمی نے اس کو مزدور رکھ لیا، اس کو اپنا ملازم بنا لیا۔ ایک دن ابلیس ایک باجا لے کر آیا جس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چراہوں کے باجوں سے آواز ہوتی ہے۔ بلند آواز سے باجے کو بجانے لگا تاکہ پہاڑوں میں رہنے والوں کو بھی اس باجے کی آواز سنائی دے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو فوراً آ گئے اور ایک مجسمہ لگا لیا۔ پھر لوگوں نے ہر سال اس دن کو عید اور میلے کا دن مقرر کر دیا، جس میں سرسبز وادیوں کی عورتیں بھی اپنے حسن و جمال کے ساتھ بن سور کر آتی، جنہیں پھر مرد حضرات دیکھتے۔ پہاڑوں پر رہنے والے بسنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی یہ منظر دیکھ کر بے تابی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور وہاں کا سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی اس کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا ایک بڑی بے حیائی ظہور پذیر ہو گئی۔ ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آسمان پر قسم اٹھائی تھی کہ وہ صالحین اور مومنین کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ قابیل کی اولاد زیادہ ہوئی، گناہ اور نافرمانی کے کام میں ظاہر ہونے لگے، زمین میں فساد بڑھنے لگا۔ ابلیس اس کے کاربند اپنے کام سر انجام دینے لگ گیا۔ اس نے بلا جھجک سب کو دعوت دینا شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا دور ایمان اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز سے جو لوگ تھے وہ نیک اور صالح تو تھے، لیکن چند لوگ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ہوئے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ ان کی اولاد میں سے جو زندہ ہیں وہ حابیل اور قابیل اور ود تھے۔ ود بڑا ہی نیک اور صالح آدمی تھا، اپنی قوم کے بڑے محبوب تھے، لہٰذا جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے ان کی قبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ان کی قبر بابل کی زمین میں تھی۔ لوگوں نے ان کی وفات پر شدید صدمہ پہنچا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ لوگ بہت ہی کمزور پڑ گئے ہیں تو اس نے اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہا۔ چنانچہ وہ انسانی صورت میں آیا ان کے پاس اور کہنے لگا، دیکھ رہا ہوں تمہیں اس شخص کی وفات پر بہت صدمہ پہنچا ہے، تم کہو تو میں ایسی ہی شکل تمہارے لیے بنا دوں، پھر جب تمہارا دل چاہے اسے دیکھ لیا کرو اور اسے یاد کر لیا کرو۔ لوگوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابلیس نے ود جیسا ایک بت بنا کر ان لوگوں کو دے دیا اور لوگ اس بت کو مقدس سمجھنے لگے اور صبح شام اس کو یاد کرتے۔ جب ابلیس نے ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کی گمراہی کی کچھ مطمئن ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے عقیدت مندوں سے کہنے لگا، کیوں نہ میں تمہارے ہر گھر کے اندر اس کی طرح کا ایک مورتی بنا دوں جسے تم ہر وقت دیکھ سکتے ہو اور اس کی پوجا کر لیا کرو۔ لوگوں نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر شیطان نے ہر گھر کے لیے ود کی طرح ایک مورتی بنائی۔ لوگوں نے ان مورتیوں کو اور بتوں کی طرح خوب متوج ہو گئے اور بظاہر ایک صالح شخص ود کے نام سے منسوب تھے۔ جو اگلی نسل آئی انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے دیکھا تو وہ اپنے باپ دادا کی تلقین نہ کرتے بلکہ مورتیوں کی پوجا کرنے لگے۔ نسل در نسل تسلسل کے ساتھ یہ کام شروع ہو گیا۔ ود جو بہت ہی نیک اور صالح شخص تھا، اس کی شخصیت کو بھلا دیا گیا اور اس کو بت بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی گئی۔